اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل وعیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. 4th پارے کے اینڈ میں ہم لوگوں نے سورۃ النساء سٹارٹ کیا. سورۃ النساء کے بارے میں دیکھیے، انفیکٹ ہم لوگوں نے 23 آیتیں بھی کر لی تھی. اس کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ کیا ہے؟ ساری دنیا کے اہل کتاب اور نصارہ کو دعوت اسلام اور جو ہے دی جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ پر مسلمانوں کو جو آلریڈی مسلمز ہے، ایمان کے دائرے میں ہیں، ان کو منافقت سے بچ کر پیورلی توحید کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارنا، اور جب توحید کے اوپر ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق خاندان سے لے کر چاہے وہ پولیٹیکل لیول پر ہو، ایک مضبوط مسلم کمیونٹی قائم کرنے کا حکم اس میں دیا جا رہا ہے. اسی لیے بہت سارے سوشل لاز اس کے اندر ہے. ہم نے وراثت کے احکامات دیکھے، نکاح کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں جو ہے دیکھا. جیسے کہ میں نے سورۃ النساء کے بگننگ میں بھی لیا تھا، جنگ احد جو شوال 3 ہجری میں جو ہے ہوئی، اور غزوہ بنی مستلق جو شعبان 6 ہجری میں ہوئی، ان دونوں کے درمیان چھوٹے چھوٹے حصے سورۃ النساء کے نازل ہوئے. جب جنگ احد میں مسلمانوں کی ہار ہوئی، اس کے بعد بہت سارے بیوہ اور یتیم لوگ جو ہے معاشرے میں کامن ہو گئے، اور ان کے جو ہے مسئلے بڑھ گئے، جیسے نکاح ہے، مہر ہے، وراثت ہے. تو ان کو یہاں پر ان کے احکامات کو کلیئر کیا گیا.
सूरत النساء का ज़्यादातर हिस्सा जंग उहद के बाद तकरीबन 3 हिजरी के आखिरी में या 4 हिजरी के बिगिनिंग में नाजिल हुआ। बाज़ आयात जंग उहद शव्वाल 3 हिजरी और ग़ज़वे बनी मुस्तलिक शाबान 6 हिजरी के दरमियान डिफरेंट टाइम्स पर जो है नाजिल हुआ। जब जंग उहद में कई मुसलमानों की शहादत के बाद कई मसाइल जो है सामने आए तो इन तमाम मसाइल को जो है क्लियर किया गया। पिछली दो सूरतें जो थी उसकी तरह सूरत النساء में भी अहले किताब को इस्लाम की दावत देने की हिदायत की गई है। अलबत्ता यहाँ पर ये इशारा भी मिलता है कि अहले किताब को इस्लाम की दावत एक जो है कम्युनिटी के ऊपर फ़र्ज़ है या फिर कम्युनिटी के ऊपर ऑब्लिगेशन है या फिर एक एज अ स्टेट हमको जो है या फिर एज अ कम्युनिटी हमको मिलकर अहले किताब को टुवर्ड्स इस्लाम बुलाना चाहिए। इस सूरत में महर के अहकाम बार बार आए हैं। इससे हमको महर की फ़र्जियत की अहमियत मालूम होती है। महर के लिए इस सूरत में कई अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे सदक़ात आयत नंबर 4 में, फ़रीदा आयत नंबर 24 में, उजूर आयत नंबर 10 में, और एक जगह क़िंतार भी आया है, यानी ख़जाने के मायने भी आया है कि अगर ख़जाने भी महर में दे दिए हो तो वापस नहीं लेना है। तो महर के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस किया गया है। तो कितना इम्पॉर्टेंट है महर अदा करना, ये हमको पता चलता है। उसके अलावा पे सूरत النساء में तागूत के बारे में भी आता है। तागूत से मुराद गैर इस्लामी अदालतें और ऐसी जगह जहां पर जाकर इंसान फैसला करवाता है। तागूत के सिलसिले में जो है बुत भी आते हैं, हर माबूद भी आते हैं, या फिर जहां जाकर इंसान अपने फैसले करवाते हैं, अपने मुकद्दमात का जो है फैसला या फिर जो भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसका सल्यूशन लेने के लिए जहां जाता है या जहां पलटता है, उसके मायने में भी आते हैं। सूरत النساء में पाक दामनी के लिए मुहसिनीन और मुहसनात के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जैसे आगे की आयतों में आएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मर्दों और औरतों दोनों को हुक्म दिया है कि वो पाक दामनी इख्तियार करे। मुहसन सौत से है, यहाँ पर अब नेक्स्ट आयत में आएगा इंशाअल्लाह ताला, मैं वहाँ पर लूँगी। तो उसका मतलब होता है महफूज, किलाबंद और पाक दामन रहे। यानी किलाबंद यानी अपने जो शहवानी ख्वाहिशात को अपने किले में निकाह के दायरों में हलाल तरीके से पूरा करे। और ये दोनों औरतों और मर्दों के लिए हुक्म है। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 43 तक पहला हिस्सा है जिसमें सोशल लॉज दिए गए हैं, जिनमें हमने विरासत के अहकामात और निकाह के अहकामात, हमने निकाह में यानी जो मुहर्रमात रिश्ते हैं हमने उनको देख लिया है। एंड ऑफ फोर्थ जुज़ में हमने ये देखा कि मुहर्रमात रिश्ते कौन कौन से हैं। उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, जिसमें सौतेली, सगी, नानियाँ, दादियाँ सब आएंगे। बनातुकुम तुम्हारी बेटियाँ, जिसमें जो है बेटियों के डिटेल्स भी हम लिए। बहनों में हमने तीनों टाइप्स की बहनें लिए। फिर खालाएँ, फुप्पुएँ, भांजिएँ, भतीजिएँ, रदाई माएँ, और फिर रदाई बहनें, सास, वो बीवी जिनसे रिश्ता कायम हो चुका है उनकी बेटियाँ। फिर उसके बाद बहुओं में सिर्फ सगे बेटों की जो है बीवियाँ आएंगी। फिर 2 बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता है, और अहादीस के मुताबिक फूफी और भतीजी को एक साथ नहीं निकाह में रखा जा सकता है, और भांजी और खाला को भी एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या है, फूफा और खालू महरम नहीं होते हैं। अब यहाँ पर आगे की आयत में वल मुहसनात शादीशुदा मिनन निसाई औरतों में से, यानी अब इनके अलावा पर जो औरतें ऑलरेडी शादीशुदा है उनसे भी निकाह नहीं किया जा सकता है। यानी या तो उस औरत
کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ عدت اپنی کمپلیٹ کر لے، اس کے بعد اس عورت سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یا پھر اس عورت کی طلاق ہو جائے اور پھر وہ اپنی عدت کمپلیٹ کر لے، اس کے بعد اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پولی اینڈری اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، جائز نہیں ہے، جیسے کچھ جگہ ہم دیکھتے ہیں دروپدی کے مور دین ون ہسبینڈ تھے، یا کہیں اور بھی ہم کو کچھ کتابوں میں یا کچھ سوسائٹیز اینڈ کمیونٹیز میں یہ کامن نظر آتا ہے، جب ایک عورت کے ایک سے زیادہ شوہر ہوتے ہیں، اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے، اینڈ اٹ از گناہ۔ یہ تو جو ہے ہم لوگوں نے لیا کہ کن کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پر جو عورت عدت میں ہے اس عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پہ مردوں میں اگر کسی مرد کے آلریڈی 4 بیویاں ہیں تو وہ پانچویں عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اب یہاں پر ویری کلیئر ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے اِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، مگر وہ جو جن کے مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی اگر وہ مال غنیمت میں آئے یا خرید و فروخت میں آئے تو وہ بات الگ ہے۔ یعنی اگر کوئی لونڈی، ٹھیک ہے، وہ جو ہے کسی کے پاس مال غنیمت میں آئے تو پھر اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لونڈی کا نکاح 6 طریقے سے ڈیزالو ہوگا۔ نمبر 1، اسے بیچ دیا جائے، نمبر 2، آزاد کر دیا جائے، نمبر 3، ہدیہ کر دیا جائے یعنی گفٹ دے دیا جائے، نمبر 4، شوہر اس کا طلاق دے دے، نمبر 5، غلام شوہر جو ہے بیچ دیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک کنفیوزنگ مطلب ہو سکتا ہے آپ کے لیے ٹاپک ہے کہ لونڈیوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، واٹ ایگزیکٹلی اٹ از۔ کبھی کبھی اسلام کے بارے میں یہ بات جو ہے بہت نیگیٹیولی بھی بتائی جاتی ہے کہ اسلام میں لونڈیوں کے ساتھ جو ہے رشتے قائم کرتے ہیں، اینڈ واٹ ایگزیکٹلی اٹ از۔ آپ لوگ اس لائف چینجنگ اینڈ ٹرانسفارمیشنل تعلیم القرآن کے سفر میں ہیں، تو آئی وانٹ یو آل ٹو بی ویری ویری کلیئر اباؤٹ جو ہے ہر جو ٹاپک ہے اسلام کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں آپ بہت کلیئر رہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہاں پہ لونڈیوں کا ذکر ہے تو ہم اس کے بارے میں جو ہے تھوڑا ڈیٹیل میں لیں گے کہ واٹ ایگزیکٹلی اٹ از۔ سب سے پہلے جب غلام کا یا لونڈی کا ذکر آتا ہے، اس کا مطلب عام جو میڈز یا عام کام والے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں وہ لونڈیوں اور غلاموں میں نہیں آتے ہیں، بیکاز ہم ان کو سیلری یا ویج کے اوپر جو ہے رکھتے ہیں، اجرت جو ہے ہم ان کے اوپر ہم جو ہے ان کو رکھتے ہیں، تو وہ غلام یا لونڈیوں میں یا سلیوز میں نہیں آتے، جو عام طور سے ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، صاف صفائی کا کام، کوکنگ کا کام، یا منتھلی بیسس پر ہم ان کو سیلری کے اوپر رکھتے ہیں، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے۔ تو پھر کون سے لوگ جو ہے اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ وہ انسان جس میں مرد بھی ہوں گے، ٹھیک ہے، عورت اگر ہوگی تو لونڈی کہتے ہیں، یا پھر آدمی ہوگا تو ہم اس کو غلام کہتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو پوزیشن میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ہاتھ میں پین ہوگا یا بک ہوگی، رائٹ، تو یہ پین آپ کا ہے، آپ کی پوزیشن میں ہے، بک وہ آپ کا ہے، آپ کی پوزیشن میں ہے، آپ کی ملکیت میں ہے۔ اسی طرح اب یہ سسٹم آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، کچھ کنٹریز میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے، بٹ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں یہاں پر یہ سسٹم نہیں ہے۔ جیسے آپ لوگ بچپن میں اگر کوئی سٹوری بکس پڑھے ہوں گے تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ پہلے انسان بھی چیزوں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے، اور غلاموں کا رواج پہلے سے ہی تھا۔ ایسا نہیں کہ اسلام نے اس کو ایجاد کیا یا انوینٹ کیا، یہ سوسائٹی میں بہت کامن تھا
کہ انسانوں کو بھی چیزوں کی طرح اپنی ملکیت میں رکھا جاتا. یہ انسان کیسے ملکیت میں آتے؟ نمبر 1، جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ آتے. ٹھیک ہے، اپوزٹ سائڈ کے جو ہے لوگ ہیں جنگ میں، جو جنگ ہار گئے تو وہاں سے جیسے مال لے کر آیا جاتا، اسی طرح انسانوں کو بھی قیدی بنا کر لے کر آتے، اور اس کے بعد مال غنیمت کے ساتھ ساتھ ان کی تقسیم ہوتی. اور اس کے بعد جب تقسیم ہوتی تو جس کے انڈر وہ سلیوز جاتے یا انسان جاتے تو وہ کیا ہوتے کہ پرٹیکولر پرسن کے ملکیت میں آ جاتے تھے. اب اس میں اگر کوئی عورت کسی کی ملکیت میں آتی ہے تو بیکاز وہ کسی مالک کے ملکیت میں آ گئی تو وہ پریویسلی شادی شدہ بھی تھی، تو کسی کی ملکیت میں آنے کی وجہ سے، اینڈ ڈیفینیٹلی یہ مسلمان کے ملکیت میں، کیونکہ وی آر اسپیکنگ اباؤٹ مسلم کمیونٹی اینڈ اپنے مسلم کمیونٹی کے لاس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ایک مسلمان کی جب ملکیت میں آئی، ڈیفینیٹلی جو ہے جو جس کے ساتھ جنگ ہوئی اور جہاں سے وہ آئی وہ کافر تھے، رائٹ؟ تو کافر شوہر سے اس کا نکاح ڈیزالو ہو جاتا ہے. اب یہ جو ہے سسٹم آل اوور دا ورلڈ واز ویری کامن اینڈ ویری پریولنٹ. جیسے اگر آپ نے الف لیلا کی کہانیاں سنی ہوگی یا پرانے راجہ مہاراجہ کے جو ہے کہانیاں سنی ہوں گی، تو اس میں اس طرح جنگوں میں قیدیاں لے کر آتے، اور اس کے علاوہ پر انسانوں کی خرید و فروخت، جیسے چوراہوں کے اوپر لوگوں کو بیچنا، انسانوں کو چیزوں کی طرح بیچنا اور خریدنا، یہ جو ہے بہت بہت کامن تھا. تو اب یہاں پر کیا ہوا، ایک تو جنگ میں قیدی آتے، دوسرا سیکنڈلی جو ہے طاقتور لوگ جو ہوتے وہ لوگ کیا کرتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. جاتے تھے، اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ جنگ بٹ لوٹ مار کرتے، کہیں پر جاتے رات کو جو ہے ڈاکہ ڈالتے، لوٹ مار کرتے، چیزوں کو بھی لوٹتے، سامانوں کو بھی، جیسے ڈاکوؤں کا آپ لوگ سنے ہوں گے، یا ایسے ہی لوٹ مار کا بھی پرانے سٹوریز میں ہم لوگوں نے سنا ہے. تو لوٹ مار کر کے کیا کرتے، پیسوں کو اور چیزوں کو لوٹتے، ساتھ میں انسانوں کو، عورتوں کو بھی لوٹتے. اسی طرح آپ دیکھیے، آپ بہت سارے اس میں سنے ہوں گے، یا پھر یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یوسف علیہ السلام کو بھی کیا کیا، جب ان کو جو ہے پائے گئے وہ اس میں کس میں پانی کے پاس سے، جب پانی کے لیے ڈول ڈالا اور اس میں یوسف علیہ السلام نکلے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، یوسف علیہ السلام کو لے جا کر بازار میں بیچ دیا. تو اس طرح جو ہے لوگ کیا کرتے، انسانوں کو پکڑتے، یا تو پاور سے، یا تو پھر زبردستی سے، یا تو پھر جو ہے جنگوں میں آتے. تو پھر اس کے بعد کیا کرتے، یا تو خود اپنے لیے رکھ لیتے، ان سے گھروں میں کام کراتے، یا بڑے بڑے محلات ہیں تو اس میں کام کراتے، یا پھر ان کو کیا کرتے، ان کو لے جا کر بازار میں بیچ دیتے اور اس کے بدلے جو ہے پیسے لے لیتے. اسی طرح جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بیچ دیتے ہیں. جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کچھ پیسوں کے عوض جو ہے بیچ دیتے. تو اس طرح غلاموں کا سسٹم جو ہے اٹ واز ویری کامن اینڈ پریولنٹ تھرو آؤٹ دا سوسائٹی. یوسف علیہ السلام کا ہم نے دیکھا کس طرح جو ہے ان کو چوراہے پہ بیچا گیا. اسی طرح زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوٹ مار میں پکڑے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایکچولی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. اس کے بعد جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کو گفٹ کیا. لیٹر آن جب وہ بڑے ہوئے تو ان کے والد ان کو ملے، اور پھر والد جو ہے ان کو لے جانا بھی چاہتے تھے، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند تھے، اینڈ ہی واز ویری سیٹسفائیڈ لیونگ وتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دور جاہلیت میں جو یہ سلیوز کا اور غلاموں کا اور لانڈیوں کا جو سسٹم تھا، تو یہ جو غلام آتے بفور اسلام، ٹیلنگ یو، تو یہ مردوں سے کیا کرتے تھے، جو غلام مرد ہوتے تھے ان سے بہت کام کرواتے، سخت کام کرواتے، محنت کرواتے، بہت کچھ جو ہے ان سے کرواتے تھے. اور عورتیں جو آتی تھی ان سے گھر کا کام کرواتے تھے، اور اس کے علاوہ پر ان عورتوں سے پروسٹیٹیوشن کرواتے، اور اس کا مال جو ہے مالک کھاتا تھا. اور اس کے علاوہ پہ ایک عورت سے کئی مرد تعلقات قائم کرتے تھے. لیکن اسلام نے اس چیز پر جو ہے پابندی لگائی.
نمبر 1، اگر آپ دیکھیں گے کہ غلاموں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کرنے کا حکم ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کئی گناہوں کے کفارے میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم ہے. تو نمبر 1، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے کیا کیا گیا؟ پروموٹ کیا گیا. سیکنڈلی غلام جو ہے جیسے لوٹ مار، ڈاکو کے لیے ڈاکو جو ہے جا کے لوٹتے یا مال لے لیتے یا انسانوں کو لے لیتے، تو اس طرح مال کے حصول کے لیے پکڑنا، جھکڑنا، یہ سب جو ہے کیا کر دیا، اس میں پابندی لگا دی کہ ہم جیسے جنگ کے بارے میں پہلے کئی آیتیں آئیں تو ہم نے کیا دیکھا کہ جنگ اور لڑائی صرف اور صرف اللہ کی راہ میں کیا جا سکتا ہے، فار پاور، فار ٹیریٹوریل ایکسپینشنز اینڈ فار گیٹنگ مال اینڈ آل، وی کی ناٹ ڈو دس. تو اس چیز پر پابندی لگ گئی تو ڈیفینیٹلی جو غلام بھی آئیں گے وہ پاور کے لیے یا لوگوں کو زبردستی پکڑنے کے لیے یہ نہیں ہوں گے. اب جو ہے غلامی کا جو سسٹم ہے اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنے کے لیے اسلام میں کیا کیا گیا، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک تو جو ہے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اپنے جبرن نہیں لوٹنا ہے. سیکنڈلی جو ہے غلاموں کے ساتھ کو زیادہ سے زیادہ آزاد کرنا ہے. اب جب اللہ کے راستے میں جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں جو غلام آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بے انتہا اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. اب جو جنگ میں جو اللہ کی راہ میں جو جنگ ہوتے ہیں ان میں جو غلام آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یا تو ان کو آزاد کر دو، یا تو ان کو جو ہے چھوڑ دو، یا تو فدیہ لے کر دے دو. اب جیسے اگر زمینیں جو ہے ادھر کے لوگ جو ہے کانکر کر لیے ہیں تو غلاموں کے بدلے وہ اپنے زمینیں واپس لے لو، یا ادھر سے کچھ غلام ادھر چلے گئے ہیں تو پھر ان کے بدلے واپس لے لو، یا پھر کچھ جو ہے پیسے دے کر کمپنسیشن میں اپنے اس کو چھڑا لو. تو یہ کئی جو ہے آپشنز ہے جو غلام اگر آ جائے کافر کی طرف سے یا دشمنوں کی طرف سے تو اس میں کئی آپشنز ہیں. یا پھر ایسے ہی غلام آزاد کر دو، اس کے لیے تو انکریج اینڈ پروموٹ کیا گیا ہے. لیکن ایک اور جو ہے سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں تمتع. یہ آئی وانٹ یو آل ٹو بی ویری کلیئر، کیونکہ اس کے بارے میں بہت نیگیٹو باتیں اسلام میں ہوتی ہے کہ جو غلام عورتیں آتے ہیں ان سے جو ہے فزیکل ریلیشن شپ مالک قائم کر سکتا ہے. تو دیٹ از کالڈ ایز تمتع. تو واٹ از تمتع؟ جو غلام عورت ملکیت میں آتی ہے اس سے جو ہے فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا، دیٹ از الاؤڈ ان اسلام. کیونکہ نکاح کے لیے ہم نے نکاح کے احکامات دیکھے ہیں، نکاح کے لیے ولی کی ضرورت ہے، لیکن جو غلام عورت آتی ہے تو اس کا ولی ہی نہیں ہوتا، مالک خود اس کا ماسٹر ہے. تو پھر وہ اس عورت کے ساتھ بیوی کی طرح کیا کر سکتا ہے، تعلق قائم کر سکتا ہے. لیکن جب کوئی مرد اپنی غلام عورت سے یا پھر لونڈی سے جب جسمانی تعلقات قائم کرتا ہے تو پھر اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے، اس کی ذمہ داری اس کی ہے، پروٹیکشن اس کو کرنا ہے، اور صرف وہ اکیلا اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پر کسی اور مرد کو یہ حق نہیں کہ وہ اس کے ساتھ کسی طرح کا تعلق رکھے. جیسے ایک بیوی ایک شوہر کی ہوتی ہے اسی طرح ایک لونڈی اپنے ایک مالک کی ہوگی. اب یہاں پر اسلام نے عورتوں کو بازار سے لا کر پروٹیکشن دی ہے. لوگ کیا کرتے، ان عورتوں کو بازاروں میں بیچتے اور ان سے پروسٹیٹیوشن کرواتے، لیکن اسلام نے اس کو منع کیا ہے کیونکہ پروسٹیٹیوشن کو تو حرام کر دیا ہے، ایک عورت کا ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ تعلق جو ہے حرام کر دیا ہے. لیکن اگر کوئی مالک اس کو جو ہے اپنی بیوی کی طرح اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر کے رکھنا چاہتا ہے تو ہی ہیز ٹو اناؤنس ان دا سوسائٹی کہ یہ عورت کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہے اینڈ وہ جو ہے اس کی ملکیت میں ہے اور اس کے ساتھ ہے. اب کیونکہ غلام عورت کا سٹیٹس آزاد عورت سے کم ہوتا ہے، ایز یو آل نو کہ غلاموں کا سٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے، آزاد عورت کا سٹیٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو غلام عورت کا کیونکہ اس کا سٹیٹس کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے، اور اس کا پھر ولی بھی نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی مرد چاہے
تو اس کا سٹیٹس بڑھانے کے لیے اس عورت کو آزاد کر کے اس سے نکاح بھی کر سکتا ہے. جیسے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کی جنگ میں ایز غلام آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا ہے. اب یہ جو ہے ایک آپشن ہے جو اٹس ناٹ obligatory کہ ہر غلام عورت آئے اس سے فزیکل ریلیشن قائم کرے، لیکن یہ ون آف دی آپشنز ہے. چاہے تو اس کو آزاد کر سکتے ہیں، چاہے تو جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اناؤنس کر سکتے ہیں، یا پھر اس کو کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے نکاح میں دے سکتے ہیں. یہ ڈفرنٹ آپشنز ہے، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بے انتہا اجر و ثواب جو ہے بتایا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے غلام آزاد کرتے، ایوری فرائیڈے وہ غلام آزاد کرتے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک امیہ بن خلف تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے خرید کے ان کو جو ہے آزاد کیا تھا. ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے کہا، تم کمزور غلاموں کو آزاد کرتے ہو، طاقتور کو کرو تاکہ کل کے دن وہ تمہیں کام آئے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اللہ کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں، نہ کہ خود کے لیے. دور جاہلیت میں اور آج بھی یہ پریکٹس ہے کہ عورتوں کو سیکشلی یوز اینڈ ابیوز کیا جاتا ہے، ان سے بدسلوکی کی جاتی ہے، لیکن اسلام نے اس چیز کو روکا ہے. اور جو عورتیں ملکیت میں آتی ہے، جن کے ساتھ بیوی کی طرح تعلق قائم کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی عورت سے پکڑ کر جھکڑ کر زبردستی نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ میں جب امیر لشکر جب فوجی کے حصے میں کوئی غلام دیتا ہے تو تب آنے کے بعد یہ تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اگر یہ ڈسٹریبیوشن سے پہلے کریں گے کسی عورت سے تعلق تو وہ زنا ہوگا اور مال غنیمت میں خیانت ہوگی. امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی فوجی کے ملکیت میں دینا اٹ سیلف از لائک نکاح. اس کے لیے کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خود جو ہے پرانا جو نکاح ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے. ملکیت میں آتے ہی فوری تعلقات نہیں قائم کیے جا سکتے ہیں. مالک کو ہی ہیز ٹو ویٹ فار 1 month ٹو سی دا پریگنینسی، اور اگر وہ عورت پریگننٹ ہے تو ڈلیوری تک اس کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ونس شی از ڈن ود دیٹ دین اس کو جو ہے اس سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اس عورت سے تعلق صرف اور صرف وہی مالک کر سکتا ہے یا پھر وہی انسان کر سکتا ہے جو اس کا مالک ہے. اس کے علاوہ پر کسی اور کو اس سے تعلق قائم کرنے کا حق نہیں ہے. اس عورت سے اگر اولاد ہو تو بیچا نہیں جا سکتا ہے. اگر مالک اس کو کسی کے نکاح میں دے دے تو اس عورت سے دوسری خدمت لی جا سکتی ہے، لیکن فزیکل جو ہے ریلیشن شپ یا انٹیمیسی یا سیکس نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر امیر لشکر یا حکومت خود واپس لینا چاہے اس عورت کو آفٹر ڈسٹریبیوشن تو یہ پاسبل نہیں ہے، الا یہ کہ ڈسٹریبیوشن میں کوئی گڑبڑ یا ناانصافی ہو. تو یہاں پر عورت کو فزیکل اور سیکشل ابیوز سے اور پروسٹیٹیوشن سے محفوظ کیا گیا ہے. اس کو گھر دیا جا رہا ہے، اس کو رائٹس دیے جا رہے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی لی جا رہی ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ اس عورت کا مالک کر رہا ہے. حدیث میں ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس شخص کے پاس کوئی لونڈی ہو وہ اس کی تعلیم اور تربیت کرے، اسے ادب سکھائے، اسے آزاد کر کے اسے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے. تو یہ تمتع جو ہے ایک رخصت ہے، ایک پرمیشن ہے، ایک چیز ہے جو اسلام میں الاؤڈ ہے، یہ کمپلسری نہیں ہے، اور یہ نہ ہی اسلام کی ایجاد کردہ جو ہے چیز ہے.
आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस कि किन लौंडियों से और कैसे जो है ताल्लुकात कायम किए जाते हैं, क्योंकि हम कई दफ़ा इस्लामिक हिस्ट्री में इस्लामिक पर्सनालिटीज़ के बारे में भी सुनते हैं कि फ़लाँ की ये लौंडी थी, निकाह नहीं था तो फिर लौंडी कैसी थी, इतना बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शादीशुदा औरतों से भी निकाह करना जायज़ नहीं है मगर मालिक हो जिनके दाएं हाथ, लिखी हुई बात है अल्लाह की तुम पर। यानी अगर कोई शादीशुदा औरत तुम्हारी मिल्कियत में आती है तो उसका जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, निकाह डिसॉल्व हो जाता है। व उहिल्ल लकुम, और हलाल की गई तुम्हारे लिए, मा वरा, जो अलावा है, ज़ालिकुम, इसके, यानी जो अब यहाँ पर बता दिया गया है, जो है कैटेगरीज बताई गई है, माएँ, बहनें, बेटियाँ, खालाएँ, फूफे, भांजे, भांजियाँ, भतीजियाँ और रदाई माएँ, रदाई बहनें, सास, बहुएँ, और भी कैटेगरीज बताई गई है, और मैरिड वुमेन। तो इनके अलावा पर बाकी सारी औरतें हलाल है। किस लिए कि तबतगू बि अम्वालिकुम, कि तुम तलाश करो अपने मालों के साथ। यानी सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि जब तुम किसी औरत से निकाह करो तो अपने माल के साथ, यानी फर्स्ट स्टेप इज मेहर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ मैरिज के स्पेंड ऑन योर वुमेन। लेकिन हमारे पास शादियां कहाँ से शुरू होती हैं? नॉट फ्रॉम स्पेंडिंग, बाय टेकिंग। कितना दहेज दोगे, कितनी जोड़े की रकम दोगे, कितना जो है माल दोगे, दामाद के लिए क्या करोगे, ये इस्लामिक शरीयत के खिलाफ है। एक मर्द जब शादी करता है तो निकाह करता है जब उसके ऊपर वो औरत की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ही नीड्स टू स्पेंड ऑन हर एंड इट स्टार्ट्स विथ गिविंग मेहर। मुहसिनीन, कायदे निकाह में लाए जाने वाले, जैसे मैं अभी आपको बिगिनिंग में बताई थी कि मुहसिनीन पाक दामन के लिए आता है। यहाँ पे हा स्वाद नून से है, हा सीन नून से जो है खूबसूरत के मायने आते हैं, लेकिन हा स्वाद नून के मायने खिला, प्रोटेक्शन, घर बनाने के लिए जो है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम निकाह करो तो घर बसाने के लिए करो। इसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हराम है, जिना हराम है। खिला में लेने के लिए यानी प्रोटेक्शन औरतों को देने के लिए तुम क्या करो, औरतों से निकाह करो। यहाँ पे एक ख़ानदान के सर्वाइवल के लिए, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनने के लिए जो है लॉज बताए जा रहे हैं। गैर मुसाफिहीन, ना बदकारी के लिए, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे हैं कि शादी का बेसिक मकसद होना चाहिए घर बसाना, ख़ानदान जो है बढ़ाना, ना कि जो है बदकारी करना। यानी सिर्फ मज़े के लिए, शहवत के लिए शादी नहीं होती, लेकिन घर बसाने के लिए, क्योंकि मुसलमान के असल मज़े तो जन्नत में है। फमस्तमताअतुम, तो जो फ़ायदा उठाया तुमने, यानी एक औरत से भी साथ उसके मिन हुन्ना, तो दे दो उनको। यानी अब एक मर्द जो औरत से फ़ायदा उठाता है, जैसे अपने फिज़िकल जो है पूरे उसका जो भी सेक्शुअल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो पूरा करता है। उसके अलावा पर औरत उसके लिए खाना बनाती है, कपड़े वो करती है, घर का ख्याल रखती है, तो इसलिए उनको क्या दो, मिन हुन्ना, तो दे दो उनको। किनको? अपनी बीवियों को, अपनी औरतों को। फ़ातू हुन्ना, उनको उनके उजूर हुन्ना, उनके अजर, यानी यहाँ पर उजूर हुन्ना से मुराद मेहर है। तो पहले जो है अल्लाह ताला ने क्या बताया था कि सदक़ातिहिन्ना, अब यहाँ पे बताया उजूरहुन्ना, फरीदा, यानी ये फ़र्ज़ है तुम्हारे ऊपर। तो निकाह में मेहर होल्ड्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस। वला जुनाह अलैकुम, और नहीं कोई गुनाह तुम पर, फीमा, इस मामले में, बिही, साथ इसके, मिम बादी, इसके बाद, अल फरीदा, फरीज़े में। यानी अब कुछ मेहर फिक्स किया गया था, लेकिन लेटर ऑन आपसी रजामंदी से इसमें कुछ ज़्यादा किया जाए या कम किया जाए या माफ़ कर दिया जाए, तो जो है, या फिर
کچھ کے بدلے کچھ دیا جائے، جیسے زمین فکس ہوئی تھی بعد میں سونا دیا جائے تو پھر یہ جائز ہے، لیکن یہ میوچل کنسنٹ سے ہونا چاہیے، باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے، زور زبردستی کر کے، بلیک میل کر کے یا جو ہے اس طرح سے جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ علم والا ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر کسی سے جبرن یا زبردستی یا ظلم کے ساتھ کمی یا زیادتی کروائی جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ این حکیمہ، حکمت والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ رخصتی دی ہے، یہ الاؤ کیا ہے کہ تم اس میں آگے پیچھے کر سکو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو نہیں استطاعت رکھتے، منکم تم میں سے، طولاً استطاعت، ان ینکح کے نکاح کرے، المحسنات خاندانی عورت سے۔ اب استطاعت نہ رکھے خاندانی عورت سے، یعنی خاندانی جو سٹیٹس والی عورت ہے اس کا ڈیفینیٹلی مہر زیادہ ہوگا اس کے سٹیٹس کے حساب سے، کیونکہ اس کا مہر زیادہ ہوگا، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے ایکسپینسز، اس کا مینٹیننس بھی زیادہ ہوگا، اخراجات کھانے پینے پہننے اس کی اپنی لائف سٹائل کے حساب سے ہوں گے، تو اگر وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے ہو المؤمنات مومن خاندانی عورتوں سے، فمما ملکت ایمانکم، تو اس میں سے جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم تمہاری لونڈیوں میں سے، المؤمنات مومن ہے۔ تو مرد کی استطاعت نہیں تو غلام عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایسے ہی غلام عورتوں سے نہیں، پہلی شرط ہے کہ وہ مومنہ ہو، کیونکہ اسلام میں دیکھیے ہر جگہ نکاح کے لیے ایمان کو دیکھنا ہے، ایمان کو دیکھنا ہے۔ جیسے وہ حدیث بھی ہم پہلے لے چکے تھے کہ انسان جو خوبصورتی، مال، اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جو ہے کیا کرتا ہے، شادی کرتا ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اسلام دیکھے، ایمان دیکھیں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں تمہارے ایمان کو، یعنی ہم تو بظاہری جو ہے ایمان دیکھ کر کریں گے، لیکن دل میں کس کے کتنا ایمان کے روٹ سے ڈیپتھ میں ہے یہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہو، یعنی تو وہ اگر غلام ہے، لونڈی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، تم بھی انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تم بھی مومن ہو وہ بھی مومن ہو، فانکحوہن، تو نکاح کرو ان سے، باذن اہلہن، ساتھ اذن کے ان کے اہل کے، یعنی اگر کوئی غلام عورت سے تم نکاح کر رہے ہو تو اس کے مالک سے جو ہے کیا کرنا ہے، پرمیشن لینا ہے، لے کر کرنا ہے۔ اگر اس غلام کا باپ بھی زندہ ہے تو بھی غلام عورت کا نکاح اس کے مالک کی پرمیشن سے ہوگا۔ وآتوہن اجورہن، اور دو ان کو ان کے مہر، اور وہ مہر کس کے پاس کس کو دینا ہے، وہ عورت کو دینا ہے، بالمعروف، ساتھ معروف طریقے کے، یعنی معروف طریقے کے یعنی ایک ڈیسنٹ اس سے جو ہے جتنا اس کا حق ہے وہ دینا ہے، محسنات، وہ پاک دامن ہو۔ اب پہلے کیا ہو گیا، یہاں پہ بتایا گیا کہ عورتوں سے جب نکاح کرو تو مہر کرو، ٹھیک ہے، مہر دو، اور اب خاندانی عورت جس کا سٹیٹس زیادہ ہے تم نہیں ایفورڈ کر سکتے تو پھر ایک مومن غلام عورت سے نکاح کر لو، دیٹ از بیٹر۔ اب اس کے بعد پہلی شرط کیا تھی، مومن ہو، پھر دوسری شرط کیا تھی یہاں پر کہ ان کے مالک کے کس سے کرو، پرمیشن سے کرو۔ اب اس کے بعد تیسری کیا تھی، ان کے جو ہے مہر بھلے طریقے سے دو۔ اب چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، یعنی اب اگر غلام عورت سے بھی تم نکاح کر کے اس کو اپنے گھر میں لا رہے ہو تو انٹینشن یہ ہو کہ ان کے ساتھ گھر بسا رہے ہو، جو ہے فاحشہ عورت ہے یا پھر جو پروسٹیٹیوشن کے ٹورڈز ہے، یا ون ہو از ہیونگ مینی افیئرز اینڈ ریلیشن شپ، اس طرح کی عورت سے نکاح مت کرو۔ غیر مصافحات، نہ بدکاری کرنے والے ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والیاں ہو چھپے دوست، یعنی ایک عورت جس کے بہت سارے چھپے دوست ہو، یا جو ہے جس طرح ہوتا ہے لیو ان ریلیشنز میں ہوتے ہیں، شادی کو ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں، چھپے ہوئے جو ہے افیئرز ہوتے ہیں، اس طرح کی عورتوں سے نکاح مت کرو۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی جو چھچورے حرکتیں ہیں، یعنی بوائے فرینڈز ہونا، آؤٹ آف میرج جو ہے ریلیشن شپس ہونا، یا لیو ان ریلیشن شپس ہونا، یہ صرف یہ خاندانی عورتیں نہیں کرتی تھی، یہ غلام عورتیں جو ہے کرتی تھی جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن آج افسوس یہ ہے
کہ آج خاندانی لوگ بھی نام کے خاندانی رہ گئے لیکن کام جو ہے یہ سب کرتے ہیں. تو یہاں پہ شادی کی سینکٹی کو اس کو مینٹین کرنا ہے اور اس طرح کی عورتوں سے نکاح مت کرو. فَإِذَا أُحْسِنَّ پھر جب وہ قاعدے نکاح میں لائی جائے فَإِنْ أَتَيْنَا اگر وہ آئے بِفَاحِشَةٍ کسی بے حیائی کو، یعنی غلام عورتوں کو نکاح میں لانے کے بعد اگر وہ بے حیائی کی طرف آئے فَعَلَيْهِنَّ نصف تو ان پر ہے آدھا ما علی المحسنات جو اوپر ہے خاندانی عورتوں کے. یعنی خاندانی عورت اگر زنا کے قریب آئے تو اس کو کیا ہے یعنی خاندانی عورت اگر زنا کے قریب آئے تو اس کو 100 کوڑے ہے، اور اگر جو ہے غلام عورت زنا کے قریب آئے تو اس کو 50 کوڑے ہوں گے، کیونکہ اب یہ جو غلام عورت ہوتی ہے اس کو ویسی ٹریننگ، ویسی تربیت، ویسا ماحول یہ سب نہیں ملتا ہے. من العذاب عذاب میں. اچھا، ذالک لمن خشی العنت منکم یہ واسطے اس کے جو ڈرے گناہ سے تم میں سے. یعنی یہ جو غلام عورت سے نکاح کرنے کے احکامات بتائے جا رہے ہیں یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ جو ہے ایک خاندانی عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اور نکاح نہ کرنے کی استطاعت کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑ سکتا ہے، زنا میں پڑ سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ گناہ میں پڑے، زنا میں پڑے، کم سٹیٹس والی غلام عورت سے نکاح کر لے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ اور اگر تم صبر کرو بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم جو ہے صبر کر لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اور صبر کر لو یعنی نکاح کی استطاعت نہیں ہے، یو کی ناٹ اسپینڈ منی آن یور جو ہے وائف جس کو تم اپنے گھر لا رہے ہو، تو تم صبر کرو. اور اس صبر کا طریقہ کیا ہے؟ صبر کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، روزے رہنا. یعنی جو نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. یہ احادیث سے ثابت ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا طریقہ روزہ بتایا ہے، تو میسٹربیشن جو ہے یہ انکریج نہیں ہے. حالانکہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. کچھ علماء اکرام نے میسٹربیشن کو بالکل حرام بتایا ہے، کچھ علماء اکرام نے اس کو ناپسندیدہ اور مکروہ بتایا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول کرنے کا یا صبر کرنے کا طریقہ روزہ بتایا ہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ لیبین چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ بیان کرے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام چیزیں ہم کو بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم کوئی مشکل میں نہ پڑے، ہمارے اوپر تمام چیزیں بوجھ نہ لگے. وہ بیان کرے تمہارے لیے وَيَهْدِيَكُمْ اور تاکہ وہ رہنمائی کرے تمہارے لیے. سنن الذین سنت ہے ان لوگوں کی من قبلکم جو تم سے پہلے ہے. یعنی ایسے ہی احکامات جیسے اب ہم کو بتائے گئے ہیں یتیموں کے حقوق، میراث، نکاح کے، یہ اہل کتاب کو بھی جو ہے احکامات بتائے گئے ہیں. وَيَبُ عَلَيْكُمْ اور مہربان ہے تم پر. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ احکامات کو تمہارے پاس علم اور حکمت کے اوپر بیسڈ پہنچا دیا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ مہربان ہو تم پر. ویرید الذین اور چاہتے ہیں وہ لوگ یتبعون الشہوات جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی. یعنی جو شہوات یعنی یہ یوزلی جو ہے سیکس سے ریلیٹڈ جو شہوانی خواہشیں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی، جو شادی کے باہر ریلیشن شپس قائم کرتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپس ہو یا کانٹریکٹ میرجز ہو یا عورتوں کے ساتھ جو ہے زبردستی جبرن جو ہے تعلقات قائم کر لینا ہے، تو اس طرح جو کرتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم جھک جانا بہت بڑے. یعنی وہ چاہتے ہیں کہ تم خواہشات میں جھک کر حلال حرام شریعت یہ سب چیزیں بھول کر حرام میں پڑ جاؤ. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی پیروی کرنے والے، یعنی جو نکاح کے اندر اپنی شہوانی خواہشاتوں کو پورے نہیں کرتے ہیں، تو وہ کیا چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما کہ تم جھک جانا بہت بڑا. یعنی وہ لوگ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم حلال حرام شریعت یہ سارے دائروں کو توڑ کر کیا کریں، ہم ان کی طرح شہوانی خواہشاتوں کو ان خلے کے باہر جو ہے پورے کریں. وہ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. دے تھنک اٹس اے ویری گریٹ تھنگ، دے آر ویری ایڈوکیٹڈ یا ویری جو ہے
اسٹیٹس کے لوگ ہیں جو اس طرح کے ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی جو ہے اسی طرح کے کام کرے، جیسے لیو ان ریلیشن شپس میں، کانٹریکٹ میرجز میں، یا عورتوں سے جبرن جو ہے تعلقات قائم کرے. بٹ دس از ناٹ الاؤڈ ان اسلام. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اسلام کے جو لاز ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ان کی باتوں میں مت آؤ اور ان کی باتوں میں آ کر جھک کر جو ہے ایک طرف ہو کر تم جو ہے ان حدود کو مت توڑو. یرید اللہ ان یخفف عنکم، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہلکا کرے تم سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے غلام عورتوں سے نکاح کرنے کی جو پرمیشن دی ہے اس لیے دی ہے کہ تم زنا کے بوجھ میں مبتلا ہو جاؤ، اس سے بیٹر ہے کہ تم غلام عورتوں سے شادی کر لو. اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے احکامات کو ہلکے کیے ہیں، جیسے نماز میں کے احکامات میں ہم نے ڈیٹیل میں لیا کہ کس طرح جو ہے نماز میں ہم ڈفرینٹ ٹائم سے، جیسے بیمار ہو تو ہم کو کیسی رخصت ہے، پھر اسی طرح روزوں میں، پھر پانی نہیں ہو تو تیمم میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو بہت زیادہ آسان بنا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور پیدا کیا گیا انسان کمزور. یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے. انسان کی شہوت بھی ایک بہت بڑی کمزوری ہے. انسان اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتا ہے لیکن ایک حقیر سی چیز کے اوپر آ کر کمزور ہو جاتا ہے. وہ اپنی طاقت کے اوپر غرور اور فخر کرتا ہے، لیکن انسان جو ہے اپنی شہوانی خواہشاتوں کے آگے آ کر جو ہے بہت کمزور پڑ جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کمزور بنایا ہے. یہاں پر جو ہے کانٹریکٹ میرجز کے بارے میں، ایک تو تمتع اور متاع میں فرق ہے. تمتع جو ہے غلام لونڈیوں کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ ہے، اور متاع جو ہے کانٹریکٹ میرج ہے. متاع جو ہے انیشیل ڈیز میں اٹ واز الاؤڈ، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متاع کرنے کی اجازت دی تھی، اب سن لو اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک حرام کر دیا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھے کے گوشت کو اور متاع کو یعنی کانٹریکٹ میرجز کو حرام کر دیا ہے.